الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت والی کتاب قرآن مجید میں مخلوق کی ہدایت کے لیے آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے حالات تاریخ کی شکل میں بیان فرما دیے، تاکہ مخلوق اس سے عبرت حاصل کرے اور صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مستفید ہو۔ کائنات کی تخلیق، آدم کی تخلیق اور پھر آدم کو خلقت انسانیت کا شرف اور تاج پہنانا، جس پر شیطان کا حسد سے جل جانا اور نافرمانی کرنا، فرشتوں کا حکم بجا لانا، آدم کو جنت عطا فرمانا، پھر لغزش کی بنا پر دنیا میں بھیجنا اور پھر دنیا کی ساری نعمتیں ان کو عطا کر فرمانا، گناہوں کی معافی کے لیے کعبہ شریف عطا فرما کر جس کے طواف سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور پھر مختلف کتب سماوی اور رسولوں کی جماعت بھیج کر مخلوق خدا کی ہدایت فرمانا، یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمائے اور مخلوق خدا پر اپنے احسان گنوائے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر جو سب سے بڑا احسان فرمایا، اس کا ذکر فرمایا کہ میں نے تمہیں میں سے رسول کو بھیجا، وہ رسول جس نے تم کو میری پہچان کرائی، میری حکمت والی کتاب سکھائی اور تم کو علم و دانش عطا فرمایا، نور نبوت سے تمہارے زنگ آلود قلوب پاک فرما کر پھر صراط مستقیم پر گامزن کیا۔ یہ سارے احسانات بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو حکم فرما رہا ہے وہ یہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے میرے بندو، تم پر اتنے احسان اور اتنی مہربانیاں کی گئیں، اب تم کیا عمل کرو گے؟ تم یہ عمل کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر جاری اور ساری رہیں، اور کفران نعمت نہ کرنا کہ یہ نعمتیں تم سے چھن نہ جائیں اور تم عذاب کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بے انتہا فضیلت ہے، قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا اور حدیث پاک میں بھی بار بار ارشاد فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت فضیلت والا ہے اور مخلوق کے لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان سلامتی ایمان کے ساتھ ایک قدم نہیں چل سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مجلس پاک میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو سب سے افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور وہ عمل ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد سے بھی؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی، یہاں تک کہ جہاد کرنے والے کی تلوار جہاد کرتے کرتے ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو بڑا سخت دن ہوگا، جب سورج ایک نیزے کے برابر آ جائے گا اور مخلوق سخت پریشان ہوگی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں وہ دنیا میں شیطان سے اس طرح محفوظ رہتے ہیں کہ جس طرح کوئی انسان ایک قوی دشمن سے بھاگ رہا ہو اور بھاگتے بھاگتے اسے محفوظ قلعہ مل جائے اور اس میں وہ بچ جائے اور محفوظ ہو جائے اور دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے، اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرنے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اور انسان کے اعمال کا وزن ہوگا تو انسان کے سارے نیک اعمال ایک پڑے میں ہوں گے اور اس کی بد اعمالیاں دوسرے پڑے میں ہوں گی، تو اس کا نیک اعمال والا پڑا اوپر کی طرف اٹھ جائے گا اور گناہوں کا پڑا زمین پر ہوگا، وزنی ہوگا، وہ انسان سخت پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھہرو، ابھی اس کا ایک اور عمل بھی ہے، اس کا بھی وزن کرنا ہے۔ چانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لایا جائے گا اور اس پرزے کو دیکھ کر
انسان بولے گا یا اللہ جہاں میرے اتنے اعمال کوئی وزن نہیں رکھ سکے وہاں کاغذ کا یہ پرزہ مجھے کس طرح بچائے گا؟ فرمایا جائے گا کہ نہیں، یہ تمہارا حق تھا، یہاں سب کا وزن ہوگا، چانچہ اس کاغذ کے پرزے کو اس پرڑے میں رکھا جائے گا تو فوراً وہ نیکیوں کا پرڑا اوپر سے نیچے آ جائے گا اور گناہوں کا پرڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اس پرزے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، وہ ذکر جو وہ دنیا میں اپنی زندگی میں کرتا رہا۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ جو شخص العلان یہ پڑھے اور نہ شرمائے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی جماعت میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار بھی یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرنا ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی یاد ہے، اور اس میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جو لوگ یہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص بندگی میں داخل فرماتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے اور ان کے درمیان ایک کھڑکی بنا دیتا ہوں جس سے وہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں، پھر میں ان کے قلوب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور فرشتوں کو بلاتا ہوں، سارے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر مسجود ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ فرشتو، آج میں نے تمہیں سجدے کے لیے نہیں بلایا، میں نے تمہیں اپنے بندوں کے دل دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل عرش پر فرشتوں میں اس طرح چمکتے ہیں کہ جس طرح اہل فرش کے لیے سورج اور چاند چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جس جگہ پر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں۔ جب تک وہ ذکر میں مصروف رہتے ہیں وہ فرشتے اس طرح سایہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب وہ ذکر سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، فرشتو تم کہاں تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے اور ہم نے ان پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ تیری مغفرت مانگتے تھے تو اسے معافی طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ سارے اس مطلب کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں بعض ایسے تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ گزر رہے تھے تو تماشے کے لیے وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا، ان سے محبت کرنے والا نامراد نہیں رہتا۔ میں نے سب کو بخش دیا، خواہ وہ تماشے کے لیے آئے تھے یا ویسے ہی آئے تھے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے کہ ایک اسرائیلی تھا جس نے 99 قتل کر دیے، پھر وہ اپنے اعمال سے پریشان ہو گیا، وہ ایک راہب کے پاس چلا گیا۔ راہب کے پاس جا کر اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے معافی ملے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم بہت بڑے مجرم ہو، تمہیں معافی نہیں ہوگی کیونکہ تم نے بہت سے قتل کیے ہیں۔ اس نے غصہ میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر ایک اور آدمی کے پاس گیا اور اسے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ میرے تو 100 قتل پورے ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر بخشش چاہتے ہو تو فلاں بستی میں چلے جاؤ،
وہاں اللہ والوں کی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص اس طرف چل پڑا، لیکن راستے میں اسے موت آ گئی، اور جب موت آ گئی تو دونوں قسم کے فرشتے یعنی عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہوئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے، اس کے ساتھ ہم نے معاملہ کرنا ہے، یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا مسافر ہے، یہ تو معافی کے لیے جا رہا تھا، اس کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ان میں جھگڑا ہوا تو وہ خدا کے سامنے پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کی پیمائش کرو، اگر اس کے گھر سے موت تک کی جگہ اس جگہ سے زیادہ ہے جہاں اس نے جانا تھا تو پھر یہ رحمت کے فرشتوں کے پاس جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو حکم دیا جہاں اس کی موت ہوئی تھی اور وہاں سے اس بستی تک جہاں اللہ والے تھے کہ تو سوکڑ جا اور اپنے آپ کو کم کر لے۔ چانچہ پیمائش ہوئی اور وہ فاصلہ کم نکلا تو پھر اسے رحمت والے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح اس کے 100 قتل بھی معاف ہو گئے۔ یہ ذکر کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کی بہت برکتیں بتائی ہیں۔ ذکر کئی قسم کا ہے، ایک ذکر زبان سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد والا ہے، ایک ذکر قلبی ہے یعنی دل ذکر کرتا ہے جو سکھایا جاتا ہے کہ جب سانس اندر جائے تو اللہ اور باہر آئے تو ہو، ایک ذکر اعضاء کا ہے جو انسان کے مختلف عضو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں عمل کریں۔ ہاتھ، پاؤں، زبان، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر عمل نہ کرے۔ سارے ذکروں سے افضل ذکر قلبی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسا کر ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی انسان مرنے لگتا ہے، اسرائیل اس کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے۔ اسرائیل واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اس کی پیشانی پر اللہ لکھا ہوا ہے، میں اس پر ہاتھ کس طرح ڈالوں؟ حکم ہوتا ہے کہ اس کی پیشانی سے اللہ اٹھا لو۔ چانچہ اسرائیل وہاں سے اللہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، لیکن جو شخص ذاکر لسانی ہوتا ہے وہ زبان سے ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ اسرائیل جب اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو پیشانی سے اللہ اٹھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان پر بھی اللہ لکھا ہوا ہے۔ اسرائیل پھر واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، اس کی زبان پر بھی اللہ لکھا ہوا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ وہاں سے بھی اللہ اٹھا لاؤ۔ چانچہ وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کا لفظ اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ لیکن جو شخص ذاکر قلبی ہوتا ہے، جب اس کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل آتے ہیں تو پہلے پیشانی سے اللہ کو اٹھاتے ہیں جس طرح میں نے بیان کیا، پھر زبان سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہر رگ و ریشے پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ واپس جا کر عرض کرتے ہیں یا اللہ، میں کہاں سے اللہ اٹھاؤں؟ اس کی تو ہر رگ و ریشے پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اسے ایک کاغذ کے پرزے پر اللہ لکھ کر دکھاؤ۔ چانچہ حضرت اسرائیل کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اللہ لکھ کر اسے دکھاتے ہیں تو اس کی روح اس اللہ تعالیٰ کے نام پر عاشق ہو کر خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر ساری عمر انسان اسے بیان کرتا رہے تو کم ہے۔ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کی یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ ذکر میں مجھے یاد کرتا رہتا ہے، میرا ذکر کرتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ اور اس کی ہر چیز میری حفاظت میں رہتی ہے، اور جب تک وہ میرا ذکر میں متوجہ رہتا ہے میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے ذکر پاک کی اتنی فضیلتیں اور اتنی برکتیں دیکھنے اور سننے کے بعد یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وہ سارا دن ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن عمل پھر بھی غلط کرتے ہیں۔ ایسے ہزاروں لوگ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ اتنے ہی زیادہ گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن وقت پر شراب بھی پیتے ہیں اور دنیا کے ہر گناہ کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذکر تو کرتے ہیں لیکن ذکر کی اہمیت، عزت اور عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ایک رواجن اصول ہوتا ہے
کہ ذکر کرو، اور وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خود تو ذکر کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ غافل ہے، جو نماز نہیں پڑھتی، جو اللہ تعالیٰ کی منکر اور دنیا کی عیش و عشرت میں اس طرح مستغرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ ان کی خوشنودی کے لیے اپنی تمام تگ و دو قائم رکھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے ساز و سامان پیدا کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں ذکر کی صحیح حقیقت، عزت اور عظمت ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی اس اولاد کو جس کے لیے وہ سب کچھ چاہتے ہیں اسے وہ اس عزت و عظمت اور اس دولت اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہونے دیں جو سب سے قیمتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی کسی دنیاوی نعمت سے محروم ہوتے دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یا اس سے محروم ہوتے دیکھے تو اسے نہ روکے؟ وہ اسے ضرور روکتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی قیمت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی قیمت ہو تو انسان پھر ہر وقت اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے لاحقین کو، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، جہاں تک اس کے بس کی بات ہو وہ ذکر کی تلقین کرتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ اگر وہ ایسے نہیں کرتا تو وہ ساری رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے۔ اس ذکر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو دوسرا ارشاد ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ شکر شاید اس سے کوئی علیحدہ چیز ہے، لیکن میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ حکم ہوا تم میرا ذکر کرو اور اسی میں میرا شکر ہے، میرا شکر ادا کرو۔ اگر شکر ادا نہ کرو گے تو میری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، لہٰذا کفران نعمت نہ کرنا۔ حضرت سلیمان کو معلوم ہوا کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ کافر ہے، بت پرست ہے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ حضرت سلیمان نے اس پر چڑھائی کر دی، جنگ ہوئی، اس بادشاہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ حضرت سلیمان نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کی ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی جس سے حضرت سلیمان نے شادی کر لی اور اسے اپنے محل میں لائے اور اس کے لیے ہر طرح کی آسائش کا سامان مہیا فرما دیا، لیکن وہ لڑکی اکثر غمگین اور پریشان رہتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اسے پوچھا کہ میں نے تمہارے لیے ہر آسانی اور ہر آسائش مہیا کر دی ہے، تم کیوں پریشان رہتی ہو اور کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنا باپ یاد آتا ہے اور اس کی محبت میں مجھے رونا آتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر مہربانی فرمائیں تو مجھے اس کی ایک تصویر بنوا کر دے دیں تو میں اس کو دیکھ کر اپنا دل بہلا لیا کروں گی۔ اس وقت تصویر بنانا منع نہیں تھا، چنانچہ حضرت سلیمان نے اسے تصویر بنا کر دے دی، اور وہ لڑکی ہر روز اس تصویر کا دیدار کرتی تھی اور اپنی دوسری سہیلیوں کو بھی بلاتی تھی۔ ایسا انہوں نے اسی تصویر کی پرستش شروع کر دی اور یہ پرستش باقاعدہ روزانہ شروع ہو گئی۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان سے آصف بن برخیار نے عرض کی کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ کرو۔ آصف بن برخیا کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر شروع کی۔ آدم سے لے کر حضرت سلیمان تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے حالات زندگی بیان فرمائے، اور پھر حضرت سلیمان کی جوانی کے حالات بیان فرمائے، اور اس کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلیمان حیران ہوئے کہ اس نے میری اب کی زندگی کی کوئی تعریف نہیں کی، کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ کیا کیا؟ اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میری جوانی تک کے حالات تو بیان کیے، لیکن اب کے میرے حالات تم نے بیان نہیں کیے۔ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں اس لڑکی کے باپ کی تصویر کی پرستش ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان بہت خفا ہو گئے، فوراً گھر گئے اور جا کر دیکھا تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان سے بہت سخت ناراض ہوئے اور جا کھدر کے کپڑے پہنے اور راکھ جمع کی اور اس کے اوپر سجدہ میں پڑھ کر رونا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی شروع کر دی تو ایک شیطان جن تھا کہ جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت سلیمان کے پاس جو انگوٹھی ہے جس کی برکت سے یہ حکومت کرتے ہیں، اگر میں وہ انگوٹھی چرا لوں تو میں بھی حکومت کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان جب غسل خانے میں جاتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار کر ایک خادمہ کو دے دیتے تھے
اور واپس آ کر اس سے لے لیتے تھے۔ جب وہ غسل خانے میں گئے تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر ایک خادمہ کو دی اور غسل خانے میں چلے گئے۔ تو شیطان جن آ گیا اور اس نے حضرت سلیمان کی شکل بنا کر خادمہ سے انگوٹھی لے لی اور انگوٹھی پہن کر حضرت سلیمان کے تخت پر بیٹھ گیا۔ حضرت سلیمان واپس آئے اور خادمہ سے انگوٹھی مانگی۔ اس نے کہا کہ وہ تو سلیمان لے گئے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ شور پڑ گیا اور لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سلیمان کو خوب مارا اور مار کر وہاں سے نکال دیا۔ جن بادشاہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان اپنی لغزش کو سمجھ گئے اور دریا کے کنارے چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے عبادت شروع کی اور رونا شروع کیا۔ ہر وقت سجدے میں رہتے اور زارو قطار روتے رہتے۔ وہاں مچھیرے تھے، ان کے پاس ملازم ہو گئے، ان کے ساتھ مچھلیاں پکڑتے تھے، جو ان کو 2 مچھلیاں روزانہ دیتے تھے جیسے وہ گزارا کرتے تھے، اور باقی سارا وقت وہ روتے رہتے تھے۔ ادھر اس جن شیطان نے بدعمالی شروع کر دی اور لوگوں کو شک پڑ گیا کہ یہ سلیمان کیسے ہیں؟ پہلے بڑی پاکیزہ زندگی تھی اور یہ کتنا گندا آدمی ہے۔ جن کو پتہ چل گیا اور وہ ڈر گیا کہ اب لوگ مجھے قتل کریں گے۔ وہ بھاگ گیا اور بھاگتے ہوئے اس نے انگوٹھی دریا میں پھینک دی کہ سلیمان کے ہاتھ نہ آ جائے۔ جب اس نے دریا میں انگوٹھی پھینکی تو وہ انگوٹھی مچھلی نگل گئی۔ جب مچھیرے نے سلیمان کو 2 مچھلیاں دیں تو وہ مچھلی بھی ان مچھلیوں میں ہی آ گئی جس میں انگوٹھی تھی۔ جب سلیمان نے اس کو چیرا تو اس میں سے انگوٹھی نکل آئی۔ حضرت سلیمان سجدے میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے معافی مل گئی۔ انگوٹھی پہن کر واپس آئے اور تخت پر بیٹھ گئے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو عتاب اس وقت ہوا جس وقت انہوں نے لغزش کو سمجھ لیا، اور اس لغزش پر نادم اور شرمندہ ہو کر انہوں نے استغفار شروع کی اور تصویر کو توڑ دیا اور سخت خفا ہوئے اور راکھ پر سجدے کر کے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عتاب ہوا کہ وہ سزا ان کی لغزشوں کی معافی کا ذریعہ تھی۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، ہم اسی طرح مصیبت اور تکلیف میں ہیں، ہم کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ خوشی کو تو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہیں اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ دراصل بات یہ نہیں ہے۔ جس وقت انسان کو خوشی پر خوشی آتی ہے جائے اور انسان دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو جائے تو فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں۔ اس لیے خوشیوں پر خوشیاں میرے پاس آ رہی ہیں۔ جب تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ انسان کو مطلع کیا جاتا ہے تم اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب بنو۔ یہ ذکر کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اگر ذکر کرنے والا یہ سمجھے کہ میں ہر وقت خوش رہوں، میں ہر وقت آسائش اور آرام میں رہوں، تو وہ مغالطے میں ذکر کرنے سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو دونوں جہان اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر کی اہمیت اور عزت اس کے دل میں موجود ہو، اور اگر ذکر کی عزت اور عظمت دل میں موجود ہو تو پھر انسان خود بھی ذکر کرتا ہے اور اپنے سارے لواحقین سے بھی ذکر کرواتا ہے، اور دوستی اور محبت صرف ان سے رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جو ذکر کرنے والے نہیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہمیشہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کفار نے جو روسائے عرب تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف اس وجہ سے نہیں آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسے آدمی بیٹھے ہوتے ہیں جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، جو بھوکے ہیں، جو غلام ہیں، ہم رئیس ہیں، ہم ان میں بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اٹھا دیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ کوئی بات نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کو اٹھا دیا جائے، اور جو روسا آئے ہیں یہ میری بات سننے کے لیے آئیں تو شاید ان کے قلوب صاف ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جائیں، اور دوسرے لوگ بعد میں پھر آ جائیں گے۔ تو فوراً وحی نازل ہوئی اور اس میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ
ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو روک کر رکھیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اسی کی رضا کے طالب ہیں، اور خبردار ان سے اپنی آنکھیں ہرگز نہ پھیریں۔ چانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جن میں سے بعض کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے صرف ایک ہی چادر ہے، اور بعض نے کمبل اوڑے ہوئے ہیں جن کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور چمڑیاں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بھوک سے سوکھی ہوئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا مجھے ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان کے ذکر ختم کر کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کرنے والا آتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کے سارے گناہ بخش دیے گئے، یہ خدا کی غلامی اور محبت میں داخل ہو چکے ہیں۔ سامعین اکرام، ذکر کی بہت برکات ہیں اور اس کے عجیب درجات ہیں۔ ذکر کا پیغمبروں کو بھی حکم ہوا کہ وہ بھی ذکر کریں، کیونکہ ان کی فتح، ان کی عزتیں اور عظمتیں سب ذکر کی بدولت تھیں۔ قرآن پاک میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر ڈراؤ، لیکن میرا ذکر کرنا مت بھولنا اور ذکر کرتے جاؤ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کی یاد کرتے کرتے ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جیسے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا ہے، اس کی ساری بشریت مغلوب ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نور میں اس طرح مستغرق ہو جاتا ہے کہ جس طرح لوہے کو اگر آگ میں رکھ دیا جائے تو آگ کی گرمی سے اتنا گرم اور سرخ ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی آگ بن جاتا ہے، جس طرح وہ دوسری آگ ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح آگ ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی حقیقت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر لوہے کو آگ سے نکالا جائے تو وہ بعد میں پھر لوہا ہو جاتا ہے، لیکن جب تک آگ میں ہوتا ہے تو اس میں وہی ساری خاصیتیں ہوتی ہیں جو آگ کی ہوتی ہیں۔ سامعین اکرام، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہو، اور یہ یاد ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تم لوگ کفران نعمت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور حفاظت میں رہو گے، تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، تم دنیا کا سفر سلامتی ایمان کے ساتھ طے کرتے ہوئے آخرت میں اللہ تعالیٰ سے سرخرو اور سرفراز ہو کر ملو گے، اور اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو پھر تمہاری حالت وہی ہو جائے گی کہ اگر لوہے کو آگ سے نکالو تو وہ اسی طرح کالا سیاہ ہو جاتا ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ یہ ساری حقیقت سمجھنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے انسان ان فضیلتوں کو سمجھ سکتا ہے اور ان کی قدر کر سکتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے دل و دماغ پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ کو دیکھ لیں، یہود و نصارہ کو دیکھ لیں، جن کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ ان کو کتب سماوی عطا کی گئیں، ان کے پاس پیغمبر بھی بھیجے گئے، لیکن وہ بھی حقیقت کے راستے کو نہ سمجھ سکے، اس پر نہ چل سکے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے، اس لیے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے۔ انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز نہ تھی، صرف بیان سے تمیز نہیں حاصل ہو سکتی جب تک انسان کے اندر وہ نور پیدا نہ ہو جائے جو برائی اور اچھائی میں تمیز کرنے والا ہے، اور وہ نور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں کو نصیب ہوتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہ محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آنا چاہتے ہیں، دنیا کا سفر سلامتی اور ایمان کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے صاف ہو جائیں، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو کر یہاں سے لوٹیں، تاکہ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات حاصل ہو، دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں حاصل ہوں۔ لیکن وہ شیطان جو ظالم اور دشمن ہے، وہ یہاں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ یہاں آ کر
مختلف خیالات پیدا کرتا ہے، کسی میں گھر کی یاد پیدا کرتا ہے، کسی میں اپنی ملازمت کی یاد پیدا کرتا ہے، کسی کو اپنی غیر حاضری کا غم دکھاتا ہے، کسی کو اپنے بیمار کی یاد دلاتا ہے، کسی کو اپنی شادی کی یاد دلاتا ہے، کسی کو تجارت کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے ایسے بد نصیب لوگ بھی دیکھے ہیں یہاں عبادت کرتے ہوئے جب آخری وقت آتا ہے اور صرف چند منٹ باقی رہ جاتے ہیں تو دعا سے پہلے یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان انہیں محروم کر دیتا ہے۔ اگر انسان کا یہ پختہ عقیدہ ہو کہ میں کل ملک کی یاد میں بیٹھا ہوا ہوں، اس مالک الملک کی رضا کے لیے بیٹھا ہوا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی، گھروں میں بھی، راستے میں بھی، اور جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، تو وہ اس محفل کو سب سے قیمتی سمجھتا ہے۔ یہ چند لمحے تو کیا، اگر ساری زندگی بھی اس محفل میں گزرے تو وہ اسی کو خوش نصیبی اور اسی کو سب سے بڑا انعام سمجھتا ہے۔ اس لیے شیطان کی طرف سے جو گمراہی پیدا ہوتی ہے، فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا یا یاد سے مجھے دوری کا پیغام مل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عقل سلیم کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور فوراً کما حق و مستفید ہونے کے لیے ہمہ تن گوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔